دوستو آپ نے اکثر یہ کسی نہ کسی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مذہب ایک انسان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک بندہ کون سا پیشہ اختیار کرتا ہے یہ بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بندہ کون سے کپڑے پہنتا ہے، لمبے بال رکھتا ہے، چھوٹے رکھتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے کیا مطلب، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اور سب سے ضروری، ایک لڑکی پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیسے کپڑے پہنتی ہے، چھوٹے پہنتی ہے، لمبے پہنتی ہے، یہ بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے باقی چیزوں میں گنجائش نکل آئے، لیکن ایک چیز کو میں بالکل نہیں مانوں گا، وہ یہ کہ پردہ کرنا کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ کپڑے پہنے، پورے پہنے، تھوڑے پہنے، آدھے پہنے، چھوٹے پہنے، لمبے پہنے، ہمیں کیا پرابلم، یہ اس کا رائٹ ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اتنی ترقی ہو رہی ہے، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہے تو آگے کیسے بڑھیں گے، کیسے کرے گا پاکستان ترقی؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اچھا ایسی بات ہے تو بھائی ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ پھر ایک لڑکی کو دیکھ کر بندے کے اندر چل کیوں مچ جاتی ہے، بندے کے رونگ رونگ میں بجلی کیوں دوڑ جاتی ہے، اتنی بدصورت دنیا ایک لمحے میں جنت کیوں بن جاتی ہے؟ یہ بھائی میں ہمیں چھوڑ نہیں رہا، یہ آپ سب نے بھی آبزرو کیا ہوگا، اور سائنس میں بھی اس چیز پہ ریسرچ موجود ہے کہ کس طرح کون سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا تو بھائی اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی بدصورت ہو، دوسری وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لڑکیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں یا نیٹ پر اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ لاہور سیر کے لیے جانا اس بندے کے لیے فضول ہے جو دبئی گھوم کے آیا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ دیکھنے والا بندہ نہ مرد ہو، حکیم کو دکھائے علاج کروائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد ہو اور عورت کو دیکھ کر اس کو کچھ نہ ہو۔ دوستو ذاتی مسئلہ کسی کا وہ ہوتا ہے جس سے کسی دوسرے کو مسئلہ نہ ہو یا کسی اور کو نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، اس سے وہی افیکٹ ہو رہا ہے، کسی کو کیا مسئلہ؟ اچھا یہ بھی خیال رہے کہ اکیلا سگریٹ پی رہا ہو، لوگوں کے درمیان نہیں، اس سے تو وہ بھی افیکٹ ہوں گے۔ تو اس طرح اگر پردے کی بات کریں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بے پردگی سے نہ صرف دیکھنے والے کو نقصان ہوتا ہے بلکہ سوسائٹی پر بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ جب ہم ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو چاہے ویسے یا چاہے انٹرنیٹ پہ، بات دونوں کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب میل اڈلٹ یعنی کہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہے لڑکی کو دیکھے یا نہ دیکھے اس کے ہارمونز ایکٹیو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ہارمونز بھی ہوں اور لڑکی کو بھی دیکھ لو تو وہ ایک اور ہی سین بن جاتا ہے۔ خیر اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا افیکٹ تو یہی ہے کہ وہ بندہ سیکس کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستوں میں یہاں لفظ مجبور استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بہت ہی صبر والا ہو تو شاید رک جائے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فارغ ہوئے بغیر رہ سکے۔ صبر بھی کتنا ہو، ویسے تو روزے کی حالت میں بیوی سے بھی سیکس کرنا گناہ ہے، لیکن ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزے والے دن آئے اور کہا کہ ان سے صبر نہیں ہو سکا اور انہوں نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی صرف پنڈلی دیکھی تھی اور ان کا صبر جواب دے گیا۔ ایک صحابی کا تو ایمان ویسے بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان سے نہیں رہا گیا، اور میں اور آپ کیا چیز ہیں۔ اب حل تو سیکس ہی ہے۔ سیکس کی بات کریں تو سیکس کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان سب طریقوں میں سب سے صحیح ایک ہے اور وہ ہے بیوی سے کرنا۔ بیوی کی بات کریں تو اول تو یہ کہ سوسائٹی جلدی شادی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اپنے آس پاس دیکھ لو، کتنے دوست احباب ہیں جن کے کتنے سالوں سے رات کو بستر گیلے ہو جاتے ہیں، یا خود کی ہی دیکھ لو تو کس عمر میں بالغ ہو گئے تھے، زیادہ سے زیادہ 15 سال میں، اس کے بعد سیکشل نیڈز تو پیدا ہو ہی گئی ہوں گی، لیکن شادی کا نام لو تو گھر والے جگتے مار مار کے بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی ہو تو صحیح ہے بھائی، ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائے، اگر نہیں تو پھر دوسرے طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جن میں یا تو وہ ہینڈ پریکٹس کرے گا، یا پھر لڑکیوں سے دوستی کرے گا، یا پھر چھوٹے بچوں کو بلیک میل کرے گا، یا پھر ریپ کی حد تک اتر آئے گا۔ جس کا ریپ ہوگا وہ تو بیچاری عزت کی مارے بولے گی نہیں۔ اب خود ہی دیکھ لو کہ فیشن کوئی کر رہی تھی، دیکھا کسی نے اور شکار کوئی اور ہو گیا۔ میں ایسے سوچ پہ لعنت بھیجتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پردہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہم ان پہ سختی نہیں کر سکتے، البتہ پردے کی تلقین تو کر ہی سکتے ہیں، پردے کو سپورٹ تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر ایک شادی شدہ انسان خوبصورت لڑکی کو دیکھے اور اس کی بیوی اس لڑکی سے کم خوبصورت ہے تو پھر اس کی اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ بدصورت میرے گلے میں پڑ گئی، اور عورتوں کی بھی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بھی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتی،
وہ بھی کہتی ہیں کہ اب شادی تو ہو گئی ہے، اب خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو میں یہی کہوں گا کہ اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیں تاکہ آپ کا پتی باہر نہ منہ مارے۔ تو بھائی آپ یہ نہ کہو کہ اثر نہیں ہوتا، بے پردگی کا اثر تو ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مولویوں والی باتیں کر رہا ہوں تو بھائی یہ بات صحیح ہے، کیونکہ سائنس بھی مانتی ہے کہ اس سے ہارمون سٹیمولیٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ نے آدھی سائنس کو ماننا ہے تو آپ کی مرضی۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم لڑکیوں کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ وہ پردہ کریں۔ اس سے اول تو آپ کی اپنی ٹھرکیوں سے پروٹیکشن ہوگی، اور دوسرا کچھ کنواروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جب آپ پردہ شروع کریں تو آپ کو شروع میں عجیب لگے، پہلے ہفتہ 10 دن سب باتیں کریں گے، لیکن پھر سب کو عادت ہو جائے گی۔ پردہ تو لڑکیاں کریں گی، ہم لڑکے کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، دوسروں کے نہیں۔ دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن ہم خود کو اس عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ میرے اور آپ کے ذمہ دو چیزیں ہیں۔ اول تو نظروں کی حفاظت کریں، انٹرنیٹ پر بھی اور ویسے بھی۔ اگر خود ہم نیٹ پر جا کر سرچ کریں تو پھر ہم خود ہی حرامی ہوئے نا۔ دوسرا، کم از کم اپنی بہنوں کو پردے کا کہیں۔ اب یہ سن کر گھر میں ماشاءاللہ مت لگا دینا، پیار سے کہنا ہے۔ آج کے زمانے میں سختی کوئی نہیں مانتا، اور ویسے بھی اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلی بار نہ مانے تو دوسری بار نہ مانے تو تیسری بار، یار 1 مہینہ لگ جائے گا۔ ان کو پیار سے سمجھاؤ کہ پردہ کرنا لازمی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یار پیار سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ بہنوں کو تو بھائیوں سے ویسے بھی بہت پیار ہوتا ہے، سختی کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔